میں تھوڑا سا تشدد لے کے آئے اپنا حق مانگنے کے لیے. جو ہمارے MLA حضرات ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، ان کو یہاں انوائٹ کیا جائے. کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک احتساب عدالت کا شفٹ کرنے سے باقی دو عدالتیں بھی یہاں سے شفٹ ہوں گی؟ دشمنی 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 نہیں چلے گی. نائل حکومت، نائل وزیر اعظم، نائل گورنمنٹ، کرپٹ وزیر اعظم، نائل وزیر اعظم. چور بازاری، گنڈا گردی، چور حکومت، نائل وزیر اعظم. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع کچہری بار وکلا بار میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز جو وکلا کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا کہ جو احتساب کورٹ ہے اس کی منتقلی کے حوالے سے کل جو وکلا تھے وہ سراپا احتجاج تھے اور جو کورٹ کے باہر دھرنا دے کے ان کا مقصد یہ تھا دھرنا دینے کا کہ جو وہاں سے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ مظفر آباد شفٹ نہ کیے جائیں، جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے آ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک ہفتے کا جو ٹائم ہے وہ انتظامیہ نے دیا تھا ان کو، اور ان کا یہ ٹائم جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لیا جائے. جیسے کہ انہوں نے کال کی تھی کہ تمام عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے. آج یہ بائیکاٹ پہ موجود ہیں اور وکلا بار سے لے کے تو چوک شہیداں کا چکر لگاتے ہوئے آج ابھی ریلی وکلا بار پہنچی ہے. ابھی خطابوں کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ایک ہفتے کے بعد جب نوٹیفیکیشن اگر واپس نہ لیا گیا تو تمام جو ضلع ہیں وہاں پر احتجاج کو وسیع کر دیا جائے گا اور تمام ابھی بھی جو ضلع ہیں تمام میرپور شہر کے کوٹلی، ڈڈیال، چکسواری، مظفر آباد اور دیگر جو ضلع ہیں وہاں پر بھی جو وکلا کا احتجاج ہے وہ اس وقت جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو وکلا تھے جو میرپور کے جو وکلا ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے اس کو جلد سے جلد جو احتساب عدالت کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لیا جائے. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اجلاس بھی جاری ہے اور جو وکلا ہیں وہ چوک شہیداں کا چکر بھی لگا رہے ہیں اور بہت بڑی ریلی جو وکلا کی طرف سے وہ نکالی گئی ہے. جی اب احتساب کورٹ کی منتقلی کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد یہاں سے تعلیمی بورڈ کی منتقلی کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میرپور کے یہ ثبوت، یہ اس دھرتی کے بیٹے اگر ان میں احساس ذمہ داری نہ جگا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اگر ان کا بس چلا تو یہ میر کو بھی اٹھا کر دوسرا بعد میں لے جائیں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو صاحب اسٹیج پر آئیں گے وہ صرف ٹھوس تجاویز دیں. ٹھوس تجاویز کے علاوہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ٹائم ضائع ہوگا، تقریریں کرنے کا بہت وقت ہمیں ہوگا. جس کسی کے پاس کوئی ٹھوس بات ہے وہ اسٹیج پر آئے اور وہ ٹھوس بات کا اظہار یہاں کرے. یہی ہے کہ صدر بار صاحب جب تک احتساب کورٹ کے یہ جو منتقلی کا نوٹیفیکیشن منسوخ نہ کیا جائے تب تک عدالتی بائیکاٹ ہونا چاہیے، روز جلوس ہونے چاہیے اور باقی جو معاملات ہیں اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جلوس کے دوران آپ میرا تعلق، میں ایک مرکزی عہدیدار ہوں مسلم لیگ نون کا، تو آپ نے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگائے. مظفر آباد کا چونکہ اس سے ان کا تعلق ہے تو مظفر آباد والے ہمیشہ میرپور کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے ہیں. لیکن چودھری مجید صاحب یہاں کے MLA، ایکس پرائم منسٹر ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب MLA اور ایکس پرائم منسٹر ہیں، ان کی طرف سے ابھی کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی کہ تعلیمی بورڈ کو یہاں سے منتقل کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں. پیپر ورک مکمل ہو چکا ہے. اریام پل کا مسئلہ ہے، میرپور شہر کی ابتلی جتنی بھی ابتری ہے، انفراسٹرکچر نیچے چودھری رخسار صاحب ہیں، طارق فاروق صاحب ہیں، جو انصاف کورٹس کی منتقلی ہے یہ پورے ڈویژن کے لوگ متاثر ہوں گے جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کل ایک تو وہاں تالے لگائے جائیں، دلیوں کا بندوبست کیا جائے، چوک شہیداں میں ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے، چونکہ آپ نے کورٹس میں پیش نہیں ہونا تو جلوس نکال کے یہاں آ کے اظہار کرنا اپنے خیالات کا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بارآور فروٹفل ثابت نہیں ہو. کہ مرزا صاحب آپ اس میں تھوڑا سا تشدد لے کے آئے اپنا حق مانگنے کے لیے، ورنہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ ایسے تمام اقدامات کرے گی جن کے لیے آگے چل کے ان کے لیے ووٹ بینک میں اضافہ ہو. یہ بنیاد رکھنی ہے، اس بنیاد رکھیں، باقی سارے کام ہوتے رہیں گے. پہلے جب بنیاد بنے گی تو عمارت بنے گی. تو میری گزارش یہ ہے
کہ احتساب کوڈ کی منتقلی کے بارے میں جو ٹھوس تجاویزیں سر صاحب نے کہا وہ بتائیں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. کہ تعلیمی بورڈ میرپور میں آباد ہے، ہماری احتساب بورڈ وہ بھی میرپور میں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے ان کا تعلق ڈویژن سے ہے. تو میری یہ تجویز ہے کہ ڈویژن کی حد تک جو ہمارے ایم ایل اے حضرات ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، ان کو یہاں انوائٹ کیا جائے اور ان سے بھی یہ مطالبہ کیا جائے، کیونکہ ہماری نمائندگی آپ لوگ کر رہے ہیں. جب آپ لوگ خاموش ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ کو جگائیں، بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو جگائیں. نہیں بولے آپ احتساب کوڈ شفٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو میرے وکلا صاحبان آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ اس سے پیچھے چلے جائیں. اگر اس کو براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ جموں و کشمیر 2 ریاستیں نہیں بلکہ ان میں 7 ریاستیں تھیں. تو جو ہمارا پونچھ تھا، یہ میرپور بھی اسی کا حصہ تھا. ہمارا پونچھ ہاؤس بیچ کر انہوں نے کشمیر ہاؤس بنا دیا. اگر مذہبی منافرت یا صوبائی تعصب کی بات کرنا وکلا کو زیب نہیں دیتا، لیکن جب بات ہمارے حقوق کی ہے تو ہمیں یہاں پر بولنا پڑے گا، کیونکہ جو وکلا ہیں یہ کریم آف سوسائٹی ہوتے ہیں اور عام آدمی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وکلا ہمارے حقوق کے لیے. لیکن کل جس طرح وکلا نے نعرہ بازی کی، جن میں حکومتی وکلا جن کا تعلق حکومتی پارٹی سے ہے اور جن کا اپوزیشن سے ہے، انہوں نے اپوزیشن کے اگینسٹ کھلے دل سے اظہار کیا اور اس جو غیر قانونی اقدام ہوا اس کو کنڈیم کیا. یہاں پر میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنے سے پہلے ذرا سا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ صرف احتساب کوڈ نہیں ہے، بلکہ احتساب عدالت، بینکنگ کوڈ اور اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے. کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک احتساب عدالت کا شفٹ کرنے سے باقی 2 عدالتیں بھی یہاں سے شفٹ ہوں گی؟ تو میری اس میں گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اس کے بیچ میں آن بورڈ لیا جائے اور حکومت کے ساتھ بھی، کہ اس میں صرف 2 الفاظ کی اس میں جناب صدر امینڈمنٹ کرنی ہے کہ جس طرح پہلے تھا کہ احتساب کوڈ شیل ہولڈ اٹس پلیس آف سٹنگ ایٹ میرپور اینڈ مظفر آباد، تو اس میں اینڈ میرپور کے الفاظ انہوں نے اس میں سے ایکسپینڈ کر دیا. آرڈر ہوا ہے اور ہم اس آرڈر کو اسی آرڈر کے تحت ہی منسوخ کروا سکتے ہیں. ہمارے پاس ڈویژن کی سطح پہ جتنے صدور ہیں، ہمارے ممبران بار کونسل ہیں، وائس چیئر پرسن جو وہ ہماری ہی بار سے ان کا تعلق ہے. اور اگر ہم وائس چیئر پرسن ہمارے جو ڈسٹرکٹ صدور ہیں 3 ممبر میرپور اور کوٹلی میں ان کا اسٹے ہوگا. ہم جو اس کو لیڈ لیتے ہوئے ہم سٹارٹ میں یہ جو ہماری ٹیم ہے یہ پرائم منسٹر سے ٹائم لے لیں آج اس معاملے میں، اس کو جتنی جلدی ہو. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں وہ کبھی بھی اقتدار کی خاطر ہماری قربانی کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. یہ سارے اقتدار کے بھوکے ہیں، ان سے کبھی بھی ہم رعائی نہیں کریں گے. یہ خالصتاً وکلا کا معاملہ ہے، عدالتوں کے اندر وکلا نے پیش ہونا ہے، کسی وزیر نے، مشیر نے، پرائم منسٹر نے پیش نہیں ہونا. اس لیے جو میرپور کا جو بینچ ہے اس کے اندر قیادت بھی ساری اس کمیٹی کی وہ میرپور کے وکلا کو ہونی چاہیے، ڈویژن میرپور کے بیٹھے ہیں اور جن کی ان کے بقول کا اپنا ووٹ بینک ہے، اس کے باوجود وہ میرپور کو یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ کسی اور ریاست یہ کا حصہ ہے